پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جہاں مختلف بلز اور قراردادیں منظور کی گئیں۔ اسپیکر ایاز صادقی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل 2025 دانش اسکولز اتھارٹی بل منظور کر لیا گیا ہے۔ گھریلو تشدد روک تھام تحفظ بل 2025 بھی منظوری کے لیے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا گیا۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج اور صدر مملکت کی جانب سے اعتراضات کے باوجود متعدد بل منظور کروا لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی کی گئی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے دانش اسکولز اتھارٹی بل اور گھریلو تشدد سے متعلق بل پر اعتراضات سامنے آئے، جن میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت دانش اسکول اتھارٹی بنانے سے قبل صوبوں کے ساتھ مشاورت کرے۔ اسی طرح گھریلو تشدد سے متعلق بل کو مبہم قرار دیتے ہوئے تجویز کردہ سزاؤں پر بھی اعتراض کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ گھریلو تشدد سے متعلق بل کو موجودہ شکل میں منظوری دینے کے بجائے اس پر دوبارہ غور کیا جائے۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق بل پر JUI کی جانب سے پیش کی گئی ترامیم مسترد کر دی گئیں، جو سینیٹر کامران مرتضی اور عالیہ کامران نے پیش کی تھیں۔ بعد ازاں پارلیمنٹ نے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضی نے دانش اسکول بلز پر صوبوں کو اعتماد میں لینے سے متعلق صدر مملکت کی ایڈوائز ایوان میں پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے بلز پر صوبوں سے مشاورت کا کہا تھا، جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور وفاق صوبوں کے حدود میں مداخلت کر رہا ہے۔ اس دوران اسپیکر نے اپوزیشن کے اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے منظوری کا عمل شروع کر دیا، جس پر اپوزیشن نے نعرے بازی کی۔ دونوں ایوانوں کے قائد حزب اختلاف اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، جبکہ اپوزیشن اراکین ایوان میں نعرے لگاتے رہے ہیں۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مختلف بلز اور قراردادیں منظور کی گئیں۔ اسپیکر ایاز صادقی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل 2025 دانش اسکول اتھارٹی بل منظور کیا گیا ہے۔ گھریلو تشدد روک تھام و تحفظ بل 2025 بھی منظوری کے لیے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا گیا۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج اور صدر مملکت کی جانب سے اعتراض کے باوجود منظور کیے گئے۔ اس موقع پر ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی کی گئی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسرائیل ظالم اور جوہر ملک ہے، فلسطین کی ریاست فلسطینی عوام کا حق ہے، پاکستان اس کی تائید کرتا ہے، ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اسی موقف کے تحت بورڈ میں گئے ہیں، ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسی موقف کے تحت بورڈ میں گئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب مزید کہا کہ پاکستان غزہ پیس بورڈ میں نہ جاتا تو اپوزیشن کہہ رہی ہوتی کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ پاکستان کو اگر جگہ ملی تو ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ کیا سعودی عرب، ترکیہ، قطر، UAE، بحرین، مصر، مراکش اسلامی ممالک نہیں ہیں؟ کیا ان کی شمولیت مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ہے؟ اس بورڈ کے ذریعے مسلم ممالک کو موقع ملا ہے گھر میں بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے۔ ان لوگوں کی سوچیں جن پر بارود برستا تھا، ہمارے دل چھلنی ہے جو غزہ میں ہوا۔ عالم اسلام نے فیصلہ کیا کہ قتل عام رکوایا جائے، کوئی ایسا کام یا قدم نہیں اٹھائیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پاکستان کے دفاع اور سلامتی پر کسی نے درس نہیں دیا اور نہ ہی ان سے درس لیں گے۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکتا۔ پوری دنیا کا ہم پر دباؤ تھا کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں، تو ہم نے پاکستان کو سنیے، اب اپنی بات سنیے، جب پاکستان کو ہر طرف سے دباؤ کا سامنا تھا، ہم نے جرأت کے ساتھ وہ فیصلہ کیا۔ پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سلامتی، اس کے اوپر ہم کسی سے درس لینے کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سوورینٹی پر کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی میلی نگاہ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ آج اگر بورڈ آف پیس میں پاکستان نہ جاتا تو یہ ہمارے فاضل اراکین اسی شد و مد کے ساتھ تقریر کر رہے ہوتے کہ پاکستان تنہا رہ گیا ہے، پاکستان کو کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کو سینٹر سٹیج ملا ہے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں اور غزہ میں امن کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے جس کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا موقف وہی ہے جو پاکستانی قوم کا موقف ہے
کہ اسرائیل ایک جارے، ایک سفاک اور ایک ظالم ملک ہے کہ جس کے ہاتھوں، نیتنیاہو کے ہاتھوں، مسلمانوں اور فلسطین کے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کو آگاہ کریں، پاکستانی عوام نے فلسطین میں امن و استحکام کے لیے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت خطے میں پائیدار امن اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کو تقویت دے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی سطح پر امن و امان کے قیام اور فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کی ہمیشہ بھرپور حمایت کی ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس سے فلسطین میں امن اور استحکام اور ترقی آئے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی وجہ سے اسلامی دنیا بیدار ہوئی اور پاکستانی حکومت کو نڈر اور بہادر بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اہمیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دنیا ہمیں غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دے رہی ہے۔ بطور مسلمان غزہ کے مسلمانوں کی خدمت کرنے کا دیرینہ خواب بھی پورا ہوا ہے۔ یہ قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ مملکت خدا داد پاکستان دنیا میں امن کی خواہاں ہے اور فلسطین کی امید کی آخری کرن بھی ہے۔ فلسطین کے لیے آخری سہارا بھی پاکستان ہی ہے۔ پاکستانی شہریوں نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے حکومتی اقدامات کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان عوام نے فلسطین میں امن و استحکام کے لیے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت خطے میں پائیدار امن اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کو تقویت دے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی سطح پر امن و امان کے قیام اور فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کی ہمیشہ بھرپور حمایت کی ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس سے فلسطین میں امن و استحکام اور ترقی آئے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی وجہ سے اسلامی دنیا بیدار ہوئی اور پاکستانی حکومت کو نڈر اور بہادر قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن والے جو بھی کام ہوا ہے اس کی پاکستان نے کھل کر حمایت کیا ہے۔ اس سے غزہ میں بھی امن ہوگا، غزہ کی تعمیر ترقی بھی ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ اس میں کلیدی کردار ادا کیا امن میں، اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے، جنہوں نے ثابت کیا کہ امن کو کس طرح سے قائم کیا جاتا ہے۔ د دې په وجه باندې ټول اسلامي ملکونه راوچت شو او د دې پر هغه باندې هغه هم یو ریکشن وکړ چې او واقعي خبره پاکستان یو نر حکومت دی او یو نر بادهر دی۔ د فوجي مشر خو موږ غټ کرداري منو، ځکه چې فوجي مشر چې په پاکستان کې ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ وہ غزہ کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکے تاکہ جو غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں ان کی کسی حد تک مدد ہو سکے، اور غزہ کی عوام کی جو خدمت کرنے کا جو دیرینہ خواب تھا بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان، وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ اتنی اہمیت مل رہی ہے کہ اس کو غزہ پیس بورڈ کے لیے شامل کیا گیا، اور نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریکویسٹ تھی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ دا ډېر خوشایند او ډېر د غزه د لپاره به ډېر اهمیت لري چې په دې کې به په غزه کې امن راشي، د هغې هر څه به بحال شي، د هغې نه وروسته به هغوی ته فلسطینیانو ته خپل یو خودمختار سټیټ به ورته میلاو شي، بیا به د هغوی تعمیر نو به شروع شي۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ غزہ کی جو صورتحال تھی، کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک جو امت مسلمہ کا ایک میں وہ مرکز ہے، وہ جب وہاں پہ اس پیس بورڈ میں بیٹھے گا تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین کو کھیل کی دنیا سے آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ اس سیریز میں سلمان علی آغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اعلان کردہ اسکواڈ میں بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی T20 انٹرنیشنل ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جسے شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ ناظرین کو آگاہ کریں، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز 1 بدی الزما سے۔ جی بدی، آگاہ کیجیے گا، بڑی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں اس خبر کو؟ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں آسٹریلیا کے خلاف سیریز جو ہے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کھلاڑیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگی، اور اس سیریز سے جو ہے کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے پتہ چلے گا کہ وہ آسٹریلیا جیسی بڑی اور مضبوط سائیڈ کے خلاف جو ہے وہ کس طرح کی بیٹنگ
بولنگ اور فیلڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں. خاص طور پر شاداب خان کی جو ہے وہ سیریز میں واپسی ہوئی ہے آسٹریلیا کے خلاف. اس کے علاوہ عثمان طارق کو شامل کیا گیا ہے اور عثمان خان جو ہیں وہ بھی وکٹ کیپر کے فرائض انجام دیں گے, اور حیرت انگیز طور پر جو ہیں وہ حارث رؤف کو اس سیریز کے لیے زیر غور نہیں لایا گیا اور بتایا یہ ذرائع سے کہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ بھی نہ ہو. تو جو 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس میں آغا سلمان علی کپتان ہوں گے, اس کے علاوہ سائم ایوب ہیں, فخر زمان ہیں, اور اس کے صاحبزادہ فرحان, شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ اور کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ٹیم میدان میں اترے گی. 28 تاریخ کو جو ہے مہمان ٹیم یہاں پر پہنچے گی. 29 جنوری اور 31 جنوری اور پھر 1 فروری کو جو ہے 3 T20 میچز کی سیریز جو ہے کھیلی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان 2 T20 میچز کے بعد جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا اعلان کر دے, کیونکہ 31 جنوری جو ہے وہ ورلڈ کپ اسکواڈ دینے کی آخری تاریخ مقرر ہے. 31 جنوری ورلڈ کپ اسکواڈ دینے کی آخری تاریخ ہے. ہم اپڈیٹ کر رہے تھے. بدیع الزما آپ کا بہت شکریہ. اور اب ذکر کریں گے سانحہ گل پلازا کا, جہاں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے. مزید کئی افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ بھی ہے. سانحہ میں 67 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے, جبکہ 77 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. انچارج شناخت ڈیسک CPLC عامر حسین کے مطابق انسانی باقیات کے 4 بیگ ہسپتال لائے گئے ہیں, جن کی جانچ کی جا رہی ہے. سیز فائر آفیسر فرحان کا کہنا ہے کہ ملبے سے لاشیں نہیں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا ہے. لاشوں اور جسمانی اعضاء سے 45 DNA کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں. 8 لاشوں کی شناخت DNA سے ممکن ہوئی ہے. 1 لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ سے کی گئی ہے. ادھر گل پلازا کے باہر لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے ریسکیو اور تحقیقاتی عمل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں, یہ بھی بتائیں کہ متاثرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سانحہ گل پلازا کو آج 7واں روز ہے, مگر ابھی تک لاپتہ افراد کو تلاش نہیں کیا جا سکا. جبکہ دوسری جانب تحقیقاتی حکام نے سانحہ گل پلازا کی ابتدائی رپورٹ عینی شاہدین اور متاثرین کے بیانات کی مدد سے تیار کر لی ہے. تحقیقاتی ذرائع کے مطابق گل پلازا میں آگ مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی. دکان میں موجود بچوں کے کھیلنے کے دوران آگ لگی ہے. سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے امدادی رقم کے اجرا کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ نے شہید 8 افراد کے لواحقین کے قوائف مکمل کر لیے, جبکہ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے شہداء کے اہل خانہ کی مدد کے لیے کیسز سندھ حکومت کو ارسال کر دیے ہیں. سندھ حکومت نے شہداء کے لیے 1 کروڑ روپے فی کس کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. سانحہ گل پلازا میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے. مزید کئی افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ہے. سانحہ میں 67 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے, جبکہ 77 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. انچارج شناخت ڈیسک CPLC عامر حسین کے مطابق انسانی باقیات کے 4 بیگ ہسپتال لائے گئے ہیں, جن کی جانچ کی جائے گی. سینئر فائر آفیسر ظفر خان کا کہنا ہے کہ ملبے سے لاشیں نہیں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کیا جا چکا ہے. سانحہ گل پلازا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, تکلیف دہ موقع پر ہر آنکھ اشکبار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کی پریس کانفرنس. کہا گزشتہ روز وفاقی وزیر نے نامناسب اور غیر آئینی بات کی. مصطفیٰ کمال نے سندھ کے ایک شہر کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی ہے. ہمیں اگر سیاست کرنی ہوتی تو ہم یہ باتیں آپ سے پہلے آ کے کر رہے ہوتے, لیکن ہم نے جینوئنلی لوگوں کو بچانا ہے, جینوئنلی ریسکیو ایفرٹ کو انٹرپٹ نہیں ہونے دینا, جینوئنلی لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے, ان کے زخموں کو جو ہے وہ ایسے ہوا پہ نہیں چھوڑ دینا. تو آپ کی باتیں درست ہیں, آپ کا اشارہ جس جانب جا رہا ہے وہی ہے نا. وہ میں کل کسی سے بات کر رہی تھی کہ اٹ از آئرونک کہ MQM یہ بات کر رہی ہے, یہ جس طرح کے بیانات MQM دے رہی ہے. کیا آپ کو MQM کی حرکات کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ آگ لگانے میں اور آگ بڑھانے میں اور تکلیف پہنچانے میں یہ کتنے بڑے ماہر ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم نے یہ جو اب یہ مردے ہیں نہیں, کیونکہ یہ اتنا ماضی کا واقعہ نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے.
ہم تلخیاں نہیں چاہتے. ہاں اگر اس سچویشن میں کوئی ایسے محرکات، کوئی ایسے عزائم ہیں تو ہم بالکل سندھ حکومت سے کہیں گے کہ انہیں بے نقاب کریں، انہیں بھی بے نقاب کریں. لائیں لوگوں کے آگے جو بولٹن مارکیٹ میں نکلا، جو بلدیہ ٹاؤن میں نکلا، کہیں وہ تانے بانے یہاں نہ مل رہے ہوں. آپ بتائیں ہمیں، بہت ضروری ہے. گول پلازا سرچ آپریشن آخری مراحل میں ہے. آپریشن آج مکمل ہو جائے گا. SBCA کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کی میڈیا سے گفتگو. کہا کوشش ہے کہ سرچ آپریشن جلد مکمل کر لیں. لاپتہ افراد کی حتمی فہرست میں 77 افراد شامل ہیں. مزید کوئی لاپتہ ہے تو اس کے گھر والے رابطہ کر سکتے ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے سانحہ گل پلازا پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سانحہ کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ بولے کہ انہوں نے گل پلازا پہنچ کر لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا ہے، ریسکیو داروں کو بلوایا ہے، پانی منگوایا گیا ہے، ٹریفک کھلوائی. یہ نہیں چلے گا کہ گورنر ریسکیو کے لیے گیا تو اسی پر الزام لگا دو کہ وہ کیوں گیا ہے. جن کی ذمہ داری تھی وہ گل پلازا پر موجود ہی نہیں تھے. بتایا جائے کہ یہ خون کس کے ہاتھ پر دیکھا جائے. گورنر سندھ نے سانحہ کی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا. مطالبہ کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھنے اور خود کو بھی کمیشن میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے. گورنر سندھ نے یہ بھی کہا کہ سیاسی الزام تراشی نہیں ہونے دوں گا، یہ فائل بند نہیں ہوگی، کوئی سیاست کرے گا تو سب کا کچا چٹھا کھول دوں گا. وہ فیلڈ مارشل سے کہیں گے کہ کراچی آپ کا منتظر ہے، دیکھیں یہاں کس نے زیادتی کی ہے. صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری لواحقین کو انصاف دلوا سکتے ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے پریس کانفرنس کے دوران سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو ایک ایک پلاٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے.